و سامان مدد غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد بابا امام مدد بدردابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ آت و پستی بحق خواجہ ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ہر نبیوں سے اعلیٰ سنگھاسن ہے آپ کا یا رسول اللہ ہر نبیوں سے اعلیٰ سنگھاسن ہے آپ کا اور ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا اور امتی ہے جو جائے جہنم میں یہ میرے آقا کو سویکار نہیں ہے اور چند جہنم میرے امتی کو میرے آقا کو سویکار نہیں ہے اسی مانیہ سبھاپتی سبھا میں اپستھت آدمی نرمانادی بندو متائے بہنیں تمام تر وہ لوگ جس کے دل میں جس کے ہردے میں اللہ اس کے رسول کی دھارائیں چلتی ہو جس کے ہردے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو تمام تر وہ لوگ اس کے باوجود بھی ایشورا گوڈ گاڈ آف میسنجر ایشورا گوڈ گاڈ آف میسنجر آخری نبی پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا کر ہمیں آپ اپستھت ہوئے ہیں ہمیں آپ پڑھائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا ان تمام مجلس کو سجانا اور اس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی نجات عطا فرمائے اللہ اکبر مسلمانوں اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جتنے دھارمک لوگ ہیں دھرم اسلام کے پوتر سبھا میں اپستھت ہوتے ہیں دھرم سبھا میں پوتر اسلام میں اپستھت ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں دھرم اسلام کا پوتر منتر کا ادھین کراتا ہوں تاکہ ہردے کی صفائی ہو جائے اور سب کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے ایک بار آپ کو کہیے یا رسول اللہ اور زور سے کہیے یا حبیب اللہ اور بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ حضرات کی لا الہ الا اللہ میں پڑھاتا ہوں میں نہیں بلکہ ہندوستان کے اسپیشل پنڈت جی کا نہیں ہے اگر میں کہوں گا تو آپ کہیں کہ مولانا آپ اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں آپ اپنے قوم کی تعریف کر رہے ہیں آپ اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں مگر ہندوستان کا ایک اسپیشل پنڈت جی کر رہے ہیں ہندوستان کا ایک اسپیشل پنڈت جی جو دنیا کا رہنے والا ہے ہندوستان کا پنڈت جی کہہ رہے ہیں پنڈت جی کہتے ہیں پنڈت جی کہتے ہیں اے سنسار میں بسنے والے انسان اے سنسار میں بسنے والے منوشی اے سنسار میں بسنے والے لوگ اگر تم سورگواسی بننا چاہتے ہو اگر تم بیت کا حقدار بننا چاہتے ہو اگر تم نرک سے بچنا چاہتے ہو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جپو نام محمد نبی کا کلمہ جپو جنتی ہو جاؤ گے نبی کا کلمہ جپو جنتی ہو جاؤ گے مگر وہیں سے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتی ہے حضرت بایزید بستامی فرماتی ہے اے لوگوں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال پہ 12,000 نیکی لکھ دیتا ہے اور 12,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ طرف کے سبحان اللہ اللہ اکبر مسلمانوں آؤ جس نبی کی محفل سجائے کہتے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو رات گزر گئی تھی جو رات پچھلی رات گزری اس کی رات میں آقا کی تشریف آوری ہوئی تھی پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تھے اللہ کے رسول جس کا کلمہ پڑھ کے ہم آپ مسلمان ہوئے ہیں اگر ان کا کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہوئے ہیں آپ اس نبی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اس پیغمبر کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جو جب 12 ربیع الاول جو شفا پروز پیر کے دن پیدا ہوئے اللہ کے رسول کا نور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اس وقت نہ کائنات تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند سورج ستارے بلکہ کائنات تھی
سے سنیے گا، آپ کا ہردے گدگد کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے جب کسی کے گھر لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، اسے زمین کے اندر کاٹ دیا جا رہا تھا، اسے زندہ جلا دی جا رہی تھی۔ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے، اس پہ وہ عورت کو ایک کوٹری میں بند کر دی جاتی تھی۔ ایسے عالم میں اتنا برائیاں عام ہو چکی تھی کہ ایک سگے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے پر تلا ہوا تھا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایسے عالم تھی، ایسے عالم میں ضرورت تھی کہ ایک محسن اعظم کی، ضرورت تھی کہ ایک کائنات اعظم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نور کو اپنے قرب میں رکھا تھا، اسی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں پیغمبر وہ میرا میرے نبی آتے ہی اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، کوئی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، کوئی بیٹی کو چلائے گا، کوئی عورتوں پہ اپنی حکومت نہیں کرے گا۔ آؤ میرے پیارے آقا کی شجرہ شریف، میرے پیارے آقا کا شجرہ شریف تو مولا حفظہ فرماؤ، ایک بار طرف کے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر مسلمانوں، اور زور سے کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کا نور کہاں سے کہاں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اللہ اکبر، ذرا زور سے بولیے، جب میں ہاتھوں کا اشارہ کروں نا تو آپ سبحان اللہ بولیے گا تاکہ سانس لینے کا موقع مل جائے۔ اب آئیے، آدم کے بیٹے شیش، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے نمک لیکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے صالح کے بیٹے زحل، زحل کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے روا، روا کے بیٹے حسارو کے بیٹے نافر، نافر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدا، قیدا کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمد، حمد کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمانہ، سلمانہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مسیح، مسیح کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے عوام، مدرکہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مسیح، مسیح کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سرکار قیامت، دیندار قیامت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ مسلمانوں غور سے سنیے گا، ایک جگہ ایک نوجوان، آج کوئی لوگ جلسہ سننے کے لیے آتا ہے، کوئی جلسہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، مگر جو سننے کے لیے آتا ہے وہ مسلسل بیٹھا رہتا ہے، جو دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی نوجوان آتے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اسی نوجوان درمیان میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد جلسہ سن رہا تھا، اسی درمیان میں نوجوان آیا، مولانا صاحب نے کہا اگر کسی نے کسی کو ایک کافر کو مسلمان بنا دے وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا، وہ نوجوان تھا، اور اٹھنے کے بعد اپنی گاڑی کو اٹھایا، اپنی آپاچی گاڑی کو لیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ رات کی تنہائی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، رات کی تنہائی ہے، رات کی تنہائی میں جیسے وہ نوجوان گزرا گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد رات کے 12 بج رہے ہیں، ایسے عالم میں وہ نوجوان پہنچا اور اپنے گھر سے سب سو رہے ہیں، ان کی بیوی بھی سو رہی ہے۔ وہ نوجوان گیا اور جانے کے بعد اپنے ایک تلوار کو اٹھایا، اور نوجوان تلوار کو اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ روانہ گھر سے ہونے لگا۔ اس کی بیوی نے دیکھا
دیکھا, کہا یہ میرے شوہر رات کی تنہائی میں یہ تلوار کہاں لے جا رہی ہے, آخر کیا کیا بات ہے. وہ بیوی سوچنے لگی اگر میں اس وقت اپنے شوہر کو روکتی ہوں تو میرے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس نے چھوڑ دیا اور نوجوان چلا جاتا ہے, ایک چوراہے پہ جا کر کھڑے ہوتا ہے, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ کوئی کافر آئے, کوئی نان مسلم آئے, میں اسے تلوار سے کلمہ پڑھا دوں. اللہ اکبر. اسی درمیان ایک پنڈی جی آتے ہیں. وہ پنڈی جی آنے کے بعد ہاتھ میں ترچول ہے, ہاتھ میں گھوڑا ہے, وہ ترچول ہے, وہ نوجوان کے قریب آتا ہے. اس نوجوان نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا بابا, کہا کیا ہوا, کہا بابا اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کی جان بخش دوں گا, اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو میں آپ کی جان لے لوں گا. اتنا کہنا تھا, وہ نوجوان نے اتنا کہا. اب وہ بابا سوچنے لگے, وہ پنڈت جی سوچنے لگے, ارے اگر میں کلمہ نہ پڑھوں تو میری جان جا سکتی ہے, میری جان جا سکتی ہے. اس نوجوان سے پنڈت جی نے کہا, اے نوجوان بتاؤ تو صحیح, جس کلمہ پڑھنے کے لیے تم مجھے دے رہے ہو, بتاؤ وہ کلمہ تم خود سنا دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. اس نوجوان نے کہا پنڈت جی آپ کی جان بچ گئی, اس لیے کہ وہ کلمہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا وہی حال بن چکا ہے, خود کلمہ یاد نہیں ہے, دوسرے کو کلمہ پڑھانے نکل گئے ہیں. اے میرے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح, اس پیغمبر اسلام نے تو وہ زندگی عطا کی ہے, جس پیغمبر اسلام نے تو وہ جینے کا طریقہ دیا ہے. اس اگر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف اگر اس دنیا میں نہ ہوتی, اگر رسول تشریف نہ لاتے تو یاد رکھو کہ نہ کوئی لڑکیاں ہوتی, نہ عورت ہوتی, نہ وہ ماں بنتی. اگر وہ ماں نہ بنتی تو یہ کائنات کے اندر تمہاری وجود بھی نہ ہوتا. پتہ یہ چلا کہ تمہاری پیدائش ہونا, یہ دنیا قائم ہونا, یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ میرے نبی تشریف لا کر اعلان کر دیا کہ اے لوگوں, اگر اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو میرے صدقے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, کسی شاعر نے کہا ہے, کیا کہا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ. اللہ اکبر. مسلمانوں, شاعر کہنے سے پہلے میں آپ کو سنا دوں میرے پیغمبر اسلام کی کہانی, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ پنڈت جی میرے نبی کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. کہیے طرف سبحان اللہ, اللہ اللہ. ابھی جس نبی کا محفل بنا کر بیٹھے ہیں نا, وہ نبی اپنی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. ابھی حضرت عبداللہ جو ہے وہ میرے نبی کا باپ ہے, حضرت آمینہ میرے نبی کی ماں ہے. حضرت آمینہ کا نکاح جب حضرت عبداللہ سے ہوا, حضرت عبداللہ سے نکاح ہونا تھا, جو مہینہ عرصہ گزرا ہے, حضرت عبداللہ آمینہ بیٹھے ہیں. اسی درمیان حضرت عبداللہ کہتے ہیں, اے بی بی, اے میرے شریک حیات, اے میری زندگی, میں کچھ چند دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہوں. حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, عرض کرتی ہے کہ میرے شوہر, اے میرے شریک حیات, میرے شوہر, ابھی تو شادی کے 2-3 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں, ابھی سے میں نے آپ کی چیخ ہلکت کے چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے, میں نے آپ کو کوئی باتیں نہیں کی ہے. اس کے باوجود کہ میرے شوہر آپ مجھے چھوڑ کے پردیس جا رہے ہیں. کہا میری بیوی 2-3 مہینے کی بات ہے, میں واپس آؤں گا, اس کے بعد تمہارے ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹی بھی کھاؤں گا, تم سے چند باتیں بھی کروں گا. اتنا کہنا تھا. حضرت عبداللہ روانہ ہو جاتے ہیں, سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں. جب 3 مہینے کے بعد وہ دن بھی قریب آتا ہے کہ جب عبداللہ کا آنے کا وقت ہو گیا ہے, حضرت عبداللہ کا آنے کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت آمینہ سوچنے لگی, جب وقت آ گیا اس لمحہ آ گئی. اللہ اکبر. حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی ہے, حضرت آمینہ روٹی بنا رہی ہے, گرم گرم روٹی بنا رہی ہے اور دروازے پر کھڑی ہے. اور کھڑی رہنے کے بعد حضرت آمینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, حضرت آمینہ ہنس رہی ہے. اسی درمیان میں حضرت عبدالمطلب جو نبی کے دادا ہے, حضرت عبدالمطلب تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد عرض فرماتے ہیں کہ میری بیٹی, آج تمہارے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے, آج تمہارے چہرے پر بڑی خوشیاں
ابا حضور آج میرے شوہر کا آنے کا دن ہے، آج میرے شوہر جو ہے بدیس سے آ رہے ہیں، اس لیے آج میرے چہرے پہ خوشیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اے میرے رب کائنات، میرے مالک مقدار، آج میری بہو میری بیٹی آمینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اے پروردگار تو اس مسکراہٹ کو دور مت کر دے، جلدی سے میرے بیٹے عبداللہ کو بھیج دے۔ یہ دعا کر کے جیسے ہی باہر نکل رہے تھے، ایک شخص قریب آیا، آنے کے بعد کہا عبد المطلب، کہا کیا بات ہے؟ عبد المطلب ایک دردناک خبر ہے، ایک بھیانک خبر ہے، ایک بڑی دردناک خبر ہے، مجھے کہنے سے میرے دل میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اے عبد المطلب، میری زبان نہیں چلتی ہے کہ میں وہ خبر بیان کروں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ خبر کیا ہے؟ کہا ہے حضرت عبد المطلب سنیے تو صحیح، خبر یہ ہے کہ جو آپ کا بیٹا عبداللہ تھا نا، وہ عبداللہ آپ واپس نہیں آئیں گے بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے پیر سے پیر تلے زمین پھسل جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ سوچنے لگے پروردگار آج میری بیٹی آمینہ، میری بہو آمینہ آج اتنی خوشی منا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، اگر میں اس سے عرض کر دیا، اگر میں نے اس سے کہہ دیا بیٹے آج تیرا شوہر اب نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا شوہر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو کیا معاملہ گزرے گا؟ آخرکار سوچتے سوچتے حضرت عبد المطلب جو گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دستک دینے کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا اے میری بیٹی کیا ابا حضور میرا شوہر آ گیا ہے؟ کہا بیٹی تیرا شوہر اب نہیں آئے گا۔ بابا یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہاں بیٹی وہ تیرا شوہر وہ اللہ کو پیارے ہو چکا ہے۔ اے میری بیٹی اب تمہارا شوہر نہیں آنے والا ہے۔